اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجعلناہم ائمۃ یہدون بامرنا۔ سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے آج کے اس پرمسرت موقع پر یعنی ولادت حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولادت کے موقع پر تمام مراجع اعظام، علماء کرام، مومنین کرام کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ سامعین محترم، اللہ نے اپنے ہر ایک ہادی کو جب اس کائنات میں بھیجا تو اس کے لیے ایک انتظام مرتب کیے اور ایک انتظام کے تحت اس کائنات میں بھیجا کہ وہ اس کائنات میں جانے کے بعد دنیا کو راہ راست پر لائیں، دنیا کو الہی مشن سے قریب کریں۔ چنانچہ اسی اعتبار سے جب اللہ کو اپنے ایک ہادی کہ جس کو امام اول بنا کر اس کائنات میں بھیجنا تھا، جب اس کے ولادت کا موقع آیا، جب اس کی پیدائش کا موقع آیا تو اللہ نے عجیب و غریب اہتمام کیا۔ اور اللہ عجیب و غریب اہتمام کیوں نہ کرتا؟ اس لیے کہ اس کی آمد کا دن ہے، اس کی روز ولادت ہے کہ جو الہی دین کے اکمال کے لیے آ رہا ہے۔ اس کی ولادت کا اہتمام ہے کہ جو نعمتوں کے تمام ہونے کا ذریعہ ہے، اس کی ولادت کا اہتمام ہے۔ جب تک وہ کائنات میں نہ آئے گا کوئی ایسا نہ ہوگا کہ جو نبی کی آواز پر آواز لگا کر یہ کہے کہ لبیک لبیک یا رسول اللہ، انا ناصر یا رسول اللہ، کہ لبیک لبیک یا اللہ کے رسول، میں آپ کا مددگار ہوں۔ جب ایسی شخصیت کا اس کائنات میں آنا ہوگا تو ظاہر سی بات ہے اللہ اس کے لیے اہتمام بھی برتے گا، انتظام بھی کرے گا۔ تو یہی وجہ تھی میرے عزیزو، جب ہمارے اور آپ کے پہلے امام حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولادت کا وقت قریب آیا، آپ کی مادر گرامی حضرت فاطمہ بنت اسد بیت الشرف سے نکلیں اور نکلنے کے بعد خانہ کعبہ کے قریب آئیں، اور خانہ کعبہ کے قریب آنے کے بعد اپنے بطن کو دیوار کعبہ سے مس کیا، اور مس کرنے کے بعد عجیب و غریب جملہ ارشاد فرمایا، پروردگار میں تجھ پر ایمان لے آئی، تیری کتاب پر ایمان لے آئی، تیرے بھیجے ہوئے رسولوں پر ایمان لے آئی۔ تجھے واسطہ ہے انبیاء کرام کا، تجھے واسطہ ہے ابراہیم کا، تجھے واسطہ ہے اس مولود کا جو میرے شکم میں ہے، میری مشکل کو آسان کر دے۔ جیسے یہ دعا کا فاطمہ بنت اسد کا کرنا تھا، روایت میں ملتا ہے کہ دیوار کعبہ شک ہوئی، دیوار کعبہ کے شک ہونے کے بعد فاطمہ بنت اسد کعبے کے اندر تشریف لے گئیں۔ چنانچہ وہ وقت آتا ہے کہ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولادت خانہ کعبہ میں ہو جاتی ہے۔ 3 دن گزرنے کے بعد جب فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ سے باہر نہ آئیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بھائی، اپنے وصی، اپنے وزیر کے مبارکباد کے لیے خانہ کعبہ کی طرف چلے۔ میرے عزیزوں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ کی طرف چلے اور جانے کے بعد چچی کی آغوش میں جب اپنے بھائی، اپنے وزیر اور اپنے وصی کو دیکھا تو جیسے ہی یہ دیکھنا تھا تو میرے عزیزوں یہاں پر ایک ماں کا فطری اصول ہوا کرتا ہے، اس کی فطری محبت ہوا کرتی ہے کہ وہ جب بچہ روئے نہیں، بچہ آنکھیں نہ کھولے تو ماں جو ہے وہ فکر مبتلا ہو جاتی ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ بچے نے ابھی تک آنکھیں نہیں کھولی ہیں، بچہ ابھی تک کچھ بولا نہیں ہے، بچہ ابھی تک رویا نہیں ہے۔ چنانچہ یہ ماں کی محبت کا تقاضا تھا، ماں کی فطرت کا تقاضا تھا۔ جیسے ہی اس تقاضے کا پورا ہونا تھا کہ فاطمہ بنت اسد نے رسول اللہ سے فرمایا، یا حبیب خدا، ابھی تک اس بچے نے آنکھیں نہیں کھولی، ابھی تک یہ بچہ رویا نہیں ہے۔ میں یہاں رک کر جملہ کہتا چلوں کہ کیسے علی آغوش مادر میں روتے، بلکہ علی کو اس کا انتظار تھا کہ جس کا وہ ناصر و مددگار بن کر آ رہا تھا۔ چنانچہ رسول اللہ نے کہا، لائیے چچی بچے کو میری آغوش میں دے دیجئے۔ جیسے ہی رسول اللہ نے مولا کائنات کو اپنی آغوش میں لیا، یا یوں کہوں جیسے امامت نے رسالت کی آغوش کو محسوس کیا، فوراً آنکھیں کھول دی۔ آنکھیں کھولنے کے رسول اللہ کو سلام کیا۔ رسول اللہ کو سلام کرنا تھا، رسول اللہ نے اپنی زبان کو علی کے دہن میں ڈال دیا۔ جیسے ہی رسول اللہ نے علی کے دہن میں زبان ڈالی، علی نے فرمایا، یا رسول اللہ، کہیے تو توریت سناؤں، کہیے تو زبور سناؤں، کہیے تو انجیل سناؤں، کہیے تو قرآن سناؤں۔ میرے عزیزوں، صرف یہاں کہنے کی بات نہیں ہے بلکہ علی نے چاروں آسمانی کتابیں آغوش رسول اللہ میں رسول اللہ کو سنا دیں۔ اب جیسے ہی رسول اللہ کو سنانا تھا، رسول اللہ نے سنت دینا شروع کر دی کہ اے علی، تم نے توریت صاحب توریت سے بہتر سنائی، تم نے انجیل صاحب انجیل سے بہتر سنائی، تم نے زبور صاحب زبور سے بہتر سنائی، تم نے قرآن ویسے ہی پڑھا جیسے پڑھنے کا حق ہے۔
چنانچہ میرے عزیزوں اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کو لیا اور لینے کے بعد ابو طالب علیہ السلام کے آغوش میں دیا۔ ابو طالب علیہ السلام لے کر بیت الشرف کی طرف جانے لگے۔ چنانچہ چند عالم کہ جو دوسرے نظریے کے حامل تھے وہ ابو طالب کی خدمت میں آنے کے بعد کہا گیا تمہیں معلوم ہے کہ یہاں کا یہ دستور ہے کہ کوئی بچہ اگر پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہونے کے بعد اس کو فلاں مقام کے پتھر پر رکھ دیا جاتا ہے، ایک اژدہا آتا ہے اور آنے کے بعد اس بچے کے بارے میں یہ طے کرتا ہے کہ کون وہ ہے کہ جو اس کی ولادت جو ہے وہ بہتر طریقے سے ہے، کون ہے اس کی ولادت بہتر طریقے سے نہیں ہے۔ ابو طالب وہ ہیں کہ جو اطمینان کی حالت میں فوراً علی کو اس پتھر پر رکھ دیتے ہیں۔ جیسے ہی علی کو پتھر پہ رکھنا تھا، معمول کے مطابق وہ اژدہا نکلا اور نکلنے کے بعد علی کے قریب آیا۔ اب جیسے علی کے قریب اژدہا آنا تھا، اژدہا کا آنا تھا کہ علی نے اپنے دونوں ہاتھوں کے ذریعے سے اژدہے کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ اب جب لوگوں نے یہ منظر دیکھا تو منظر دیکھنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آنے کے بعد کہا یا رسول اللہ آخر اب کیسے پتہ چلے گا کہ کون جو ہے وہ طیب الولادہ ہے، اس لیے کہ یہ اژدہا کہ جو سب کی معرفت کراتا تھا، اس اژدہے کے علی نے 2 ٹکڑے کر دیے۔ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو یہ بھی ایک الہی نظام ہے، آج سے یہ اژدہا طے نہیں کرے گا کہ کون جو ہے وہ طیب الولادہ ہے، بلکہ اگر کوئی طے کرے گا تو وہ محبت علی معیار قرار پائے گی، اگر محبت علی کسی کے دل میں پائی جائے گی تو وہ طیب الولادہ قرار دیا جائے گا۔ میرے عزیزوں، مولا کائنات کی اگر آپ زندگی کا جائزہ لیں، مولا کائنات کی حیات کا جائزہ لیں تو آپ کو یوم اول سے لے کر یوم آخر تک پوری کی پوری حیات جو ہے وہ فضائلوں سے اور مناقب سے جو ہے وہ بھری پڑی نظر آئے گی۔ اس لیے کہ مولا کائنات کے اگر بچپنے کو دیکھیں تو بچپن میں جو ہے وہ قرآن چاروں آسمانی کتابوں کی تلاوت کرتے ہیں۔ اگر بچپن میں شجاعت کا عالم دیکھنا ہے تو ابھی گہوارے میں ہیں اور اژدہے کے 2 ٹکڑے کر دیتے ہیں۔ میرے عزیزوں، اگر مولا کائنات کی عبادت کا عالم دیکھنا ہے، اس قول کے ذریعے سے جائزہ لگایا جا سکتا ہے کہ رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں ضربۃ علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، یعنی علی کی ایک ضربت خندق کے دن ثقلین کی عبادت سے افضل ہے۔ اگر آپ علی کے علم کا اندازہ لگانا چاہیں تو علی کے علم کا اندازہ نہیں لگا سکتے، اس لیے کہ اس کائنات میں جتنے علم پائے جاتے ہیں، جس علم کے ذریعے سے انسان ہدایت سے قریب ہو سکتا ہے، انسان جو ہے وہ نجات کے راستے پر جا سکتا ہے، انسان کامیابی کی منزلوں کو چھو سکتا ہے، تمام کے تمام علم اگر کہیں پر ملیں گے تو وہ ذات علی ابن ابی طالب ہے۔ اور صرف یہ دعوے کی بات نہیں ہے بلکہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے پاس کیوں نہ علم ہو، اس لیے کہ یہ وہ ہیں کہ اس کے لیے قرآن نے کہا ہے کہ امام مبین ہیں، یہ وہ ہیں کہ جو وارث کتاب ہیں۔ اور صرف قرآن مجید کے یہ اقوال ہی نہیں ہیں، قرآن مجید کی یہ آیتیں امام مبین کے مصداق نہیں قرار دیتی بلکہ خود مولا کائنات نے بارہا یہ اعلان بھی کیا ہے اور خود کوفے کا ممبر اس بات کی گواہی دیتا ہے سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، کہ مجھ سے پوچھ لو قبل اس کے کہ میں تمہارے درمیان نہ رہوں۔ اور کوفے کے ممبر پر مولا کائنات خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں مجھ سے پوچھو، توریت والے اگر توریت سے جب سوال کریں تو میں ان کے توریت سے جواب دوں گا، اگر انجیل والے آ کر مسند بچھا کر انجیل سے فیصلہ کرائیں تو میں ان کو انجیل سے فیصلہ کروں گا، اگر زبور والے آ کر زبور سے سوال کریں میں ان کو زبور سے جواب دوں گا، اگر قرآن والے آ کر قرآن کے ذریعے سے جواب حاصل کرنا چاہیں تو میں ان کو قرآن کے ذریعے سے جواب دوں گا۔ اور علی نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ مجھ سے پوچھو میں ہی بتاؤں گا کہ کون سی آیت کہاں نازل ہوئی ہے، سفر میں کون سی آیت نازل ہوئی ہے، حضر میں کون سی آیت نازل ہوئی ہے، مسجد میں کون سی آیت نازل ہوئی ہے، ممبر پر کون سی آیت نازل ہوئی ہے۔ یعنی علی نے انسانی زندگی کے سارے علوم کو سب کے سامنے پیش کر دیا کہ دیکھو اگر تمہیں علم چاہیے، تمہیں تقوی چاہیے، تمہیں شجاعت چاہیے، تمہیں سخاوت چاہیے تو آؤ، آنے کے بعد در علی ابن ابی طالب پر جو چاہے وہ حاصل کر سکتے ہو، اس لیے کہ یہ وہ در ہے جہاں پر جو بھی آیا ہے، چاہے وہ کسی مال کے لیے آیا ہو، چاہے وہ علم کے لیے آیا ہو، جب بھی آیا ہے ان لوگوں نے فاقے میں زندگی گزار لی ہے لیکن کبھی سائل کو اپنے دروازے سے واپس نہیں کیا ہے اور دنیا والوں کو دے کر یہ بتایا ہے کہ دیکھو یہی وہ گھرانہ ہے جو تمہیں منزل مقصود تک اور منزل کمال تک پہنچا سکتا ہے۔ یوں تو علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ساری زندگی ہمارے لیے نمونہ عمل ہے۔ اور کون علی؟ وہ علی کہ جس کے نبی اکرم ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، کیوں نہ علی سارے علم کو دیتے نظر آئیں، کیوں نہ علی تمام علم کے سر چشمہ ہیں، بلکہ نبی کی حدیث کی روح سے نبی فرماتے ہیں میں
علم کا شہر ہوں، علی اس کے دروازہ ہیں۔ اور میرے عزیزوں، علی ابن ابی طالب کی فضیلت کے لیے یہی کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں النظر الی وجہ علی ابن ابی طالب عبادت، کہ علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ ذکر علی عبادت، علی کا ذکر عبادت ہے۔ حب علی عبادت، علی کی محبت عبادت ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری ساری زندگی عبادت میں گزرے تو تم علی کی طرف دیکھتے رہو۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری زندگی عبادت میں گزرے تو علی کا ذکر کرتے رہو۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری زندگی عبادت میں گزرے تو علی کی محبت کا دم بھرتے رہو، علی کی محبت کو اپنے دل میں لگائے رہو۔ اگر تم علی کی محبت کو اپنے دل میں لگا کر رکھو گے تو پھر تمہاری ساری کی ساری زندگی عبادت ہی عبادت میں گزرے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔